نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ دو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ الناس اور سورہ فلق، جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں دعائیں ہیں، دونوں صورتیں دعائیں ہیں اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے۔ اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، شیطان کے شر سے بھی بچائے اور حاسدین کی حسد سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بڑی اہم دعائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمولات کے اندر شامل تھیں۔ سورہ اخلاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اچھا، اب اس پہ اختلاف ہوا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ عام لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور کئی علماء نے بھی یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ان کی دلیل ہے، لیکن کچھ دوسرے حضرات نے سمجھا کہ اصل میں اس کا مطلب حضور یہ کہنا چاہتے تھے کہ قرآن مجید کے بنیادی 3 مضامین ہیں۔ اگر مضامین کے اعتبار سے قرآن کو تقسیم کیا جائے، 3 مضامین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اپنے مضمون کے اعتبار سے سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو آپ ان میں سے کسی بات کو مان سکتے ہیں، یعنی کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ 1/3 قرآن ہے، بس ایک دفعہ پڑھ لیں گے آپ کو 1/3 قرآن کا ثواب مل جائے گی، اور ہمارے عام طور پہ اسی پہ عمل کیا جائے گا۔ اور کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضمون کے اعتبار سے توجہ دلانا چاہ رہے تھے کہ کیونکہ 3 ہی بڑے مضمون ہیں قرآن مجید میں، توحید، رسالت اور آخرت، اور اپنے چونکہ یہ 1/3 ہے تینوں مضمونوں کا، تو اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے کہ یہ گویا 1/3 قرآن ہے، جس نے اس کو سمجھ لیا گویا قرآن کا 1/3 میسج، پیغام اس کی سمجھ میں آ گیا۔ تو دونوں باتیں موجود ہیں، کسی پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ کل کہہ دیجیے ہوا وہ اللہ احد، اللہ وہی اللہ ہے جو احد ہے۔ تو یہ بڑی مزے کی بات تھی کہ قریش تھے یہ بھی اللہ کو مانتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، یہ دیوتاؤں کو، بتوں کو اس کا اوتار سمجھتے تھے، ان کے اللہ کے نمائندے سمجھتے تھے کہ اللہ نے اپنے اختیار ان کو دے دیے ہیں۔ یہ مانتے تھے کہ ایک خالق ہے اس پوری کائنات کا، اللہ ہی ہے، خالق ہے، لیکن اللہ نے اپنے اختیارات ان سب کو تقسیم کر دیا، اب یہ کرتے ہیں سارے کام، بس اللہ فارغ بیٹھا ہے۔ تو اس لیے ان کو کہا گیا، اللہ کے نام سے واقف تھے کہ تم ان کو کہہ دو، آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ وہی اللہ ہے، لیکن وہ ایک ہے، احد ہے، اس سے کوئی شریک نہیں ہے جس سے تم شریک سمجھتے ہو۔ قریش نے 2 سوال کیے تھے، اس کی بعض یعنی اسباب نزول میں لکھا ہے مفسرین نے کہ 2 سوال کیے تھے۔ کچھ نے یہ کہا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، جسے انسانوں کے نسب ہوتے ہیں نا، فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا، تو اللہ کا نسب ہی ہمیں بتائیے۔ اور کچھ دوسرے حضرات نے کہا کہ اللہ بنا کس سے ہے، سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، ہیرے سے بنا ہے، کس سے بنا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوالات بے سر و پا اللہ کی طرف کیے تھے۔ تو اس سورہ نے پورے ان کا جوابات عطا فرما دی۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات کے اندر بھی، اپنی صفات کے اندر، نہ ذات کے اندر کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں کوئی شریک۔ صفات سے کیا مراد ہے، یعنی جس طرح اللہ سنتا ہے اس طرح کوئی نہیں سن سکتا، جس طرح اللہ دیکھتا ہے اس طرح کوئی نہیں دیکھ سکتا، جس طرح اللہ قادر ہے اس طرح کا کوئی قادر نہیں ہے۔ باقی اس کی اللہ نے طاقتیں تو دی ہیں، انسانوں کو بھی دی ہیں، انسان بھی سن سکتے ہیں، انسان بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ سنتا ہے وہ کوئی نہیں ہے کائنات میں، جس طرح اللہ دیکھتا ہے وہ کوئی نہیں ہے، جس طرح اللہ قدرت رکھتا ہے چیزوں پر اس طرح کوئی کسی قدرت نہیں ہے۔ یہ ہے صفات۔ اگر کوئی یہ سمجھے اس طرح کوئی اور بھی ہے تو یہ صفات میں شریک کرنا ہے۔ تو نہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اور اللہ جو ہے بے نیاز، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے نیاز۔ بے نیاز اصل میں اردو میں نیگیٹو سینس میں ہے، کیونکہ ایسے ہے نا، وہ تو بڑا بے نیاز ہے، بتا یعنی جنہوں کسی کی پرواہ نہ ہوئے، جبکہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو تو مخلوق کی پوری پرواہ ہے، اللہ تو پالن ہار ہے، پروردگار ہے۔ تو بے نیاز سے یہاں مراد یہ ہے، اصل میں وہ یہ کہنا، کیونکہ اردو میں کوئی ایک لفظ موجود نہیں ہے اس کے لیے، سمد کا ترجمہ اردو میں ہے نہیں، اصل میں ترجمہ ہوتا ہے وہ ایسی ہستی جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو، ایسی ہستی جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو۔
یہ اصل میں لفظی مطلب اس کا چٹان ہے. سمندر کے اندر جو ایک بڑی چٹان ہوتی ہے، جب طوفان آتا ہے تو سمندری جانور اس کی پناہ لیتے ہیں، اس کی پناہ لے کے پکڑتے ہیں. تو اللہ سب کی پناہ ہے. تو ایک کچھ اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کا سہارا، اللہ سب کا سہارا، یہ بڑا اچھا ترجمہ ہے، اللہ سب کا سہارا ہے. اور انگریزی میں تو عام طور پر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہی از ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون اینی ون، آل آر ڈیپینڈنٹ اپون ہم. تو پورا ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور واقعی سب اس کے محتاج ہیں. تو سمد وہ ذات ہے جس کی طرف ہم سب رجوع کریں اور وہ کسی کی طرف رجوع نہ کریں. وہ یکتا ہو، وہ ممتاز ہو، وہ الگ ہو سب سے. یونیک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یونیک ہو، سب سے منفرد ہو. لم یلد، نہ اس کو اب یہ نسب کا بیان کیا جا رہا ہے. کہا نا کہ اس کا نسب بتائیے، قریش نے کہا نسب بتائیں اللہ کا. لم یلد، لم نہیں، یلد اس نے کسی کو جنا، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں، اس نے کسی کو نہیں جنا. ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اسی نسب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے. عیسائیوں کا رد بھی ہو گیا، مشرکین کا رد بھی ہو گیا، سارے فلسفوں کا رد ہو گیا. نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے، نہ وہ جنا گیا، نہ وہ اس نے کسی کو جنا. ولم، اور نہیں ہے، یکن ہے، لہو اس کے لیے، کفوً برابر احد، کوئی بھی اس کی ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اس کے مشابہ نہیں ہے، کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، کوئی بھی اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. یعنی کائنات میں ہم اس کی کوئی مثال بیان ہی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس سے مشابہ کوئی نہیں ہے. نو ریزیمبلنس، نو میچ، نو سملیرٹی، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کوئی ادنا سی مشابہت بھی اس کی نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ اس کو بیان کر سکے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس سے کوئی برابر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، واحد ہے، منفرد ہے، یونیک ہے. تو یہ صورت نے پوری توحید کا خلاصہ بیان کر دیا، جو قرآن کا 1/3 حصہ ہے. توحید کا جو بیان ہے، اگر کم تہائی سے بھی زیادہ بن جاتا ہے، قرآن کا کم از کم 1/3 حصہ قرآن توحید کو بیان کرتا ہے. تو یہ پوری سورہ اس کو بیان کر دیتی. ایک صحابی تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. وہ کسی محلے میں مسجد کے امام بھی تھے، تو انہوں نے یہ کرنا کہ پہلے سورہ اخلاص پڑھنی، پھر کوئی اور سورہ پڑھنی. یعنی یہ لازمی تھا ان کی، سورہ اخلاص انہوں نے لازمی پڑھنی. اب لوگوں نے ان کی شکایت کی، ان کو کہا کہ انہوں نے کہا جی میں تو انجی پڑھنی، کل ہو جو کرنا. ان کو اچھا پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جی کہ یہ صاحب تو یہ کرتے ہیں. حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کا جی اس لیے کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں اس سورہ سے محبت جنت میں لے جائے گی. تو یہ آپ نے تصدیق فرما دی. تو گویا یہ بڑی مبارک سورہ ہے، جو کوئی اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے.